چلیے ٹھیک ہے، میرے خیال میں سب بزی ہوں گے. جی یہ آ گئی ہیں ملکہ بھی. چلیے ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا نماز کا ہی سلسلہ چل رہا تھا. ہم نے نماز کے ہی شرائط، فرائض، واجبات پڑھے. آج ہم نماز کی سنتیں پڑھیں گے کہ سنت کہتے کس کو ہیں، ہوتی کیا ہے، اور اس کے فضیلت کیا ہے، اس کے کرنے پہ اجر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو چیزیں سنت کہتے کس کو ہیں، جو چیزیں، جو معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً ذکر فرمایا ہو یا آپ نے فعلاً کر کے دکھایا ہو، وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں لیکن ان کی تاکید فرض اور واجب کے برابر نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، تو ایسے اعمال کو سنت کہتے ہیں. ایسی چیزیں اگر نماز میں بھول کر چھوٹ جاتی ہیں تو نہ تو نماز ٹوٹتی ہے، نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، نہ گناہ ہوتا ہے بھول کر چھوٹ جائیں تو. لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑی ہیں تو اس صورت میں بھی نماز بھی نہیں ٹوٹے گی، سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوگا، لیکن چھوڑنے والا ملامت کا مستحق ہوگا سنت چھوڑنے کی وجہ سے. اور اگر وہ اس سنت کو، اس طریقے کو جان بوجھ کر چھوڑنے کا اہتمام کرے اور عادت بنا لے سنت کو چھوڑنے کی، تو پھر گناہ گار بھی ہوگا، اسے گناہ بھی ملے گا. یہ تو تھی سنت کی تعریف. اب نماز میں وہ کون سے اعمال ہیں جن کو بھول کر اور قصداً چھوڑ دینے سے نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو گناہ ضرور لازم ہوگا. وہ چیزیں کون سی ہیں نماز میں؟ 21 اعمال ہیں وہ نماز میں. نماز کی سنتیں 21 ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا. یہ مردوں کے لیے ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ کانوں کے برابر انگوٹھے آ رہے ہوں. عورتوں کے لیے ہے کہ انگلیوں کے اوپر کے سرے جو ناخن کی طرف کے ہیں بس وہ کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوں، اتنے ہاتھ اٹھائے. یہ سنت عمل ہے نماز کا، فرض اور واجب نہیں ہے. تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا. دوسری سنت کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر کھلی رکھنا اور قبلہ رخ رکھنا. جان بوجھ کے ہاتھ کو نہ اکڑایا جائے، نہ ہاتھ کی انگلیاں ملائی جائیں، نہ ایکسٹرا ہاتھ کھولے جائیں. نارمل اپنی حالت پر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلی رکھنا، یہ سنت عمل ہے. تیسری سنت کیا ہے نماز میں؟ تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکائیں. یہ عمومی غلطی ہے جو نماز میں کی جاتی ہے، پورا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہیں اور نماز شروع کر لیتے ہیں. چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے جس وقت آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس وقت سر کو نہ جھکائیں، چہرہ قبلہ کی طرف ہو. اور چوتھی سنت اعوذ باللہ پڑھنا. نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ اس کے چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے. تعوذ اور تسمیہ دونوں سنت عمل ہیں نماز میں.
اسی طرح فرض ثنا پڑھنا بھی سنت ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی سنت ہے. اسی طرح فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کرنے کا حکم کیا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کرنا کیا ہے؟ جی بتائیے گا. نماز میں قرأت کرنا فرض ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. پہلی اور دوسری رکعت میں سورت ملانا واجب ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. تھوڑی سی ترتیب ایسی ہے جو غلط ملت ہو جاتی ہے. پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کرنا واجب ہے، سورت ملانا واجب ہے. تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے پڑھا تھا نہ قرأت کرنا ضروری ہے نہ تلاوت کرنا ضروری ہے. آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ لیں گے، نماز ہو جائے گی تیسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہو کر قیام میں. لیکن اگر آپ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو یہ سنت عمل ہے، اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی باجی. اس کے ساتھ آمین کہنا، سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا یہ بھی سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. کوئی آمین کہنا بھول گیا تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، نہ سجدہ سہو واجب ہوگا. تو آمین کہنا بھی سنت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین ان سب کو آہستہ آواز میں کہنا یہ سنت ہے. زور سے پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں، خراب بھی نہیں ہوگی. آہستہ پڑھنا یہ سنت ہے. اس سنت عمل کو اگر مستقل چھوڑیں گے تو گناہ لازم آئے گا. بہرحال رکوع اور سجدے میں 3 بار تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے. آپ 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتی ہیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن رکوع اور سجدے کی تسبیح کو کم از کم 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے. 1 بار پڑھنا ضروری ہے، اسے پڑھے بغیر ہوگا ہی نہیں رکوع سجدہ. 3 بار پڑھنا یہ سنت ہے. ہم آگے پڑھیں گے کہ 3 بار سے زیادہ پڑھنا، 5 مرتبہ تسبیح پڑھنا یا 7 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. بہرحال یہ سنت کا بیان چل رہا ہے تو ہم صرف سنت کے بارے میں پڑھیں گے کہ 3 بار تسبیح پڑھنا رکوع اور سجدے کی یہ سنت عمل ہے. رکوع میں سر اور پیٹھ مردوں کے لیے بالکل سیدھی رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑنا یہ سنت ہے مردوں کے لیے. عورت کی نماز کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم پہلے پڑھ چکے. عورتیں رکوع میں اتنا جھکیں گی کہ صرف انگلیاں کے پورے جو ہیں ان کے گھٹنوں تک پہنچ رہی ہوں، اور انگلیاں بھی نہیں کھولیں گی، اپنی اصلی حالت پر رکھیں گے انگلیوں کو. عورت کی نماز کا طریقہ یہ ہے، رکوع کا طریقہ. یہ مردوں کے لیے سنت ہے کہ وہ اپنی سر اور کمر کو بالکل برابر کر لیں اور گھٹنوں کو انگلیاں کھول کر پکڑیں. یہ مردوں کا طریقہ ہے. صحیح. سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھنا، پھر دونوں ہاتھ رکھنا، پھر سب سے آخر میں ناک اور پیشانی رکھنا. یہ سجدے کا مسنون طریقہ ہے. اوپر کی باڈی بالکل اسٹریٹ رہے گی اور پہلے گھٹنے زمین پر رکھے جائیں گے. قیام سے جب آپ قوما کے بعد سجدے میں جائیں گے، اوپر کی باڈی بالکل اسٹریٹ رہے گی اور گھٹنے پہلے زمین پر رکھے جائیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ رکھے جائیں گے اور اس کے بعد پھر ناک اور پیشانی زمین پر رکھی جائے گی. یہ سجدے کا سنت طریقہ ہے. لیکن عمومی غلطی ہماری کیا ہے کہ ہم قوما کرنے کے بعد سیدھے کھڑے کھڑے سب سے پہلے آگے کی طرف جھکتے ہیں، گھٹنے پکڑتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گھٹنے زمین پہ جاتے ہیں،
پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اوپر کی باڈی بالکل اسٹریٹ رہے گی اور گھٹنے پہلے زمین پہ جائیں گے۔ ہاں کسی کو مجبوری ہے، گھٹنوں کی تکلیف ہے، کمر کی تکلیف ہے، یا باڈی میں کسی ایسی جگہ تکلیف ہے کہ اوپر کی باڈی موو کیے بغیر وہ گھٹنے زمین پہ نہیں رکھ سکتا ہے سیدھا، یا رکھ سکتی ہے، تو مجبوری کی وجہ سے وہ تارک سنت نہیں کہلائے گی، سنت کو چھوڑنے والی نہیں کہلائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی۔ سجدے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ باڈی اوپر کی بالکل اسٹریٹ رہے گی، پہلے گھٹنے زمین پر جائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پیشانی۔ اسی طرح تشہد پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، باقی 3 انگلیاں اور انگوٹھا بند کرنا، اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے اشہد ان لا الہ کہنا اور الا اللہ پہ جھکا دینا، یہ سنت عمل ہے۔ تشہد پڑھتے ہوئے اشہد ان لا الہ پر انگلی کو اوپر اٹھانا، الا اللہ پر جھکا کے گھٹنے پہ رکھ دینا، یہ سنت عمل ہے، یہ اشارہ کرنا انگلی سے سنت عمل ہے۔ اسی طرح سب سے آخری جو قاعدہ ہوتا ہے نماز کا، قاعدہ اخیرہ، جس کی مقدار بیٹھنا فرض تھا اور اس کے اندر التحیات پڑھنا واجب ہے، آخری والے قاعدے میں، قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف پڑھنا پورا درود ابراہیمی، یہ سنت ہے۔ نہیں پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، صرف التحیات پڑھ کے پوری، جو کہ واجب عمل ہے، آپ سلام پھیر دیں گے نماز ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے، دعا پڑھنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ نہیں کریں گے نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹے گی، سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے چھوڑیں گے، ملامت کے مستحق ہوں گے، چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ بھی لازم آئے گا۔ اسی طریقے سے پہلے دائیں پھر بائیں سلام پھیرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی الٹی ترتیب کر دیتا ہے، پہلے بائیں پھر دائیں سلام پھیرتا ہے، تو بھی نماز ہو گئی، سجدہ صاحب نہیں لازم ہوگا، لیکن سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا۔ صرف کسی نے سلام دائیں بائیں نہیں پھیرا، صرف السلام علیکم کہہ دیا ہے اور نماز کی حالت سے اٹھ گیا ہے، تو وہ نماز سے نکل آیا ہے، نماز اس کی پوری ہو گئی ہے، سنت طریقہ چھوڑا ہے اس نے۔ صحیح، پہلے دائیں پھر بائیں سلام پھیرنا یہ سنت عمل ہے۔ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی باجی۔ صحیح، تو یہ تھی نماز کی وہ مسنون عمل جن کو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس دور کے اندر بھی ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ نماز کی 21 سنتیں ہیں، 21 سنتیں اگر روزانہ ہم ہر نماز کے اندر زندہ کریں گے تو سوچیں کہ ایک نماز کی سنت پر 21 سنتیں ایک نماز کے اندر ہیں، 2100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ فرض، سنت، نفل، الگ الگ نمازوں کی 2100 سنتیں بنتی ہیں، پھر ان کو آپ 5 پہ ڈیوائڈ کریں، 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، کتنی ہزاروں کی تعداد میں ایک دن میں ہم نیکیاں کما لیں گے 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر، اور وہ بھی مقبول شہادت۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کے اندر نماز کو ضروری بنا دیتی ہیں، نماز کو اہم بنا دیتی ہیں۔ ہماری نماز ایسی تو ہے نہیں کہ ہم نماز کو اچھے طریقے سے پوری پڑھ لیں، وہ صحابہ والی طلب بھی نہیں، جستجو بھی نہیں ہے، وہ لذت بھی نماز میں نہیں ہے، جلدی جلدی بس سلام پھیر کے اپنے اپنے کھانے پکانے کی تیاری کرنے کی فکر ہوتی ہے ہمیں، بس یہ نماز نمٹ جائے، کسی طرح فرض ادا ہو جائے اور بس اپنے معاملات نمٹائیں۔ پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے
دنیا بھی بقدر ضرورت اختیار کرنی ہے، دنیا کے کام بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، سب کچھ نبھانا ہے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا۔ آخرت کی فکر ہمیں ہوگی تو ہی ہماری نمازیں اچھی ہوں گی جب آخرت سامنے ہوگی۔ اور نمازوں کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں تمام کی تمام اس کی شرائط، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات، ہر چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ہر چیز کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کے وہ ہماری نماز اس قابل ہوگی کہ اس کی جو کمیاں رہ گئی ہوں گی اسے نفلوں سے پورا کیا جائے گا۔ نماز تو پھر بھی پوری ہم نہیں پڑھ سکتے جیسی کہ اس کی ہونی چاہیے حیثیت، ویسی ہم نماز ادا نہیں کر پاتے، اس کو بھی نفلوں سے پورا کیا جائے گا قیامت کے دن، جو کہ حدیث سے ثابت ہے۔ پھر ہماری نماز اس قابل ہوگی کہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں لے جانے والی بن جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نماز کو اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ باقی ہمارے نماز کے مستحبات کچھ رہ گئے ہیں کہ نماز میں کون کون سی چیزیں کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے، کچھ مستحبات رہ گئے ہیں، کچھ مکروہات رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی طرف آئیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا نماز کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ لوگ یہ بتائیے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ باجی میں بتاؤں؟ جی صبا بتائیے۔ باجی التحیات پڑھنے کے بعد اشہد اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے سیدھے کاندھے کی طرف جو ہے سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد سیدھے کاندھے کی طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کرتے ہیں اور پھر التحیات کو ان سب کو دوبارہ دہرایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ التحیات للہ پورا پڑھیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ تک، جب شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اور واپس رکھتے ہیں یہاں تک التحیات پڑھیں گے۔ پھر سیدھی طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الٹی طرف سلام نہیں پھیریں گے، صرف ایک طرف سیدھی طرف سلام پھیر کے پھر سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پورا سجدہ کریں گے، اٹھیں گے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں گے، پورا سجدہ کر کے اٹھیں گے، اور پھر التحیات شروع سے پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، دعا بھی قرآنی الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے، دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد نارمل طریقے سے ویسے ہی سیدھی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے اور نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور نماز میں جو واجب چھوٹا ہے وہ اس سجدہ سہو کی وجہ سے نماز کی کمی کو پورا کر دے گا۔ صحیح طریقہ سمجھ میں آیا سب کو؟ جی باجی۔ صحیح۔ ایک بات اور یاد رکھیے، نماز کی درود شریف کے بعد آخر میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قرآنی الفاظ ہی ہونے چاہیے، جیسے اکثر لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھتے ہیں، یا کچھ لوگ کچھ اور دعائیہ کلمات جو قرآن سے ثابت ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو صرف قرآن کے الفاظ ہی ہونے چاہیے، اپنی حاجت کے الفاظ نہ ہوں، اللہم زوجنی، اے اللہ میری شادی کروا دے، یا اے اللہ مجھے بزنس مین بنا دے، مجھے گاڑی دلا دے، گھر دلا دے۔ اپنے کلمات نہیں ہونے چاہیے، چاہے وہ عربی زبان میں ہی کیوں نہ ہو، یہ نماز کو خراب کرنے والی چیز ہے، نماز کے اندر نقصان پیدا کرنے والی چیز ہے۔ دعائیہ کلمات ہمیشہ قرآن سے ثابت شدہ ہی ہونے چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی باجی۔ صحیح۔ تو اب ہمارے پاس رہ گئے ہیں نماز کے مستحبات۔ مستحب کہتے کس کو ہیں؟ مستحب عربی زبان کا لفظ ہے، معنی اگر ترجمہ اس کا کیا جائے اردو میں تو اس کے معنی ہے فضیلت کی چیز، نماز کو مزید اجر و ثواب میں بڑھانے والی چیز۔ مستحبات ان اعمال کو کہتے ہیں جو نماز کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ نماز کے اندر 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہتھیلیوں کو آستین سے، دوپٹے یا اسکارف سے باہر نکال کر پھر اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کا مستحب عمل ہے۔ اگر یہ کریں گے تو نماز میں اجر و ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں ہاتھوں کو اپنے اسکارف، دوپٹے
یا آستین میں سے نکال کر پھر اللہ اکبر کہنا اور واپس اسکارف کے اندر یا دوپٹے کے اندر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جانا قیام کے لیے۔ تو ہاتھوں کا نکالنا تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ مستحب عمل ہے۔ صحیح؟ بتائیے گا، سمجھ میں آئی بات؟ جی باجی، ہم لوگ تو دوپٹے کے اندر سے ہی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دوپٹے کے اندر سے کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو مستحب عمل بتا رہی ہوں۔ یہ عموماً ہے، خواتین کو عموماً دیکھا ہے دوپٹے کے اندر سے وہ اس لیے کرتی ہیں۔ یہ بات ماشاءاللہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین کے اندر بھی مشہور ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے تو ہاتھوں کو بھی اندر رکھے، جبکہ ہم پڑھ چکے ہیں ہاتھ اور پیر پھر بھی اگر ڈھکے ہوئے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حد تک۔ چہرہ ڈھکا ہوا ہو تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مستحب عمل وہ ہوتا ہے جس کے کرنے سے زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ دونوں ہتھیلیوں کو باہر نکال کر اللہ اکبر کہنا، آپ کی کلائیاں نظر نہیں آنی چاہیے، پھر اللہ اکبر کہنا، یہ مستحب عمل ہے، اس کو اسی طریقے سے اپنانا چاہیے۔ صحیح؟ جی باجی۔ دوسرا مستحب عمل کیا ہے؟ رکوع سجدے میں اگر الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نہیں ہے، منفرد ہیں، تو رکوع سجدے میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح پڑھنا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو 3 مرتبہ پڑھنا تو سنت تھا، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر پڑھیں گے طاق عدد میں 5 دفعہ یا 7 دفعہ تو یہ مستحب ہے، یہ نماز کے اجر و ثواب کو بڑھا دے گا، کیونکہ یہ رکوع اور سجدے کو طویل کرنے والا کام ہے، تو یہ مستحب عمل ہے، بشرط یہ کہ آپ جماعت کے ساتھ نہ ہوں، کیونکہ جماعت میں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے، پہلا سجدہ بھی کر لیں گے، آپ ابھی تک رکوع کی تسبیح میں ہی مشغول ہوں گے کثرت کے چکر میں، تو آپ کی رکعت نکلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب انفرادی حالت ہو نماز کی، آپ الگ سے نماز پڑھ رہے ہوں، تو رکوع اور سجدے کی تسبیح کو طویل کرنا طاق عدد کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ مستحب ہے۔ تیسرا مستحب کیا ہے؟ جب قیام کی حالت ہے، کھڑے ہوئے ہونے کی حالت ہے، تو سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں، رکوع میں پیروں پر نگاہ رکھیں، جب 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں جلسے میں یا تحیات کے لیے قاعدہ میں بیٹھے ہیں تو اپنی گود پر نظر رکھیں، سلام پھیرتے ہوئے اپنی کندھوں پر نظر رکھیں، یہ مستحب عمل ہے، نماز کے اندر یہ مستحب عمل ہے۔ کھڑے ہیں، صحیح، کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں گے، رکوع میں ہیں تو پیروں کی پشت پر نظر رکھیں گے، جلسہ اور قاعدہ بیٹھنے کی حالت میں ہیں تو اپنی گود پر نظر رکھیں گے، سلام پھیر رہے ہیں تو کندھوں پر نظر رکھیں گے، یہ مستحب ہے، اس پہ اجر و ثواب زیادہ ہے، کیونکہ نماز میں خشوع و خضوع اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ صحیح؟ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں پیروں کی پشت پر نظر ہو، جلسہ اور قعدہ میں گود پر نظر ہو، اور سلام پھیرتے ہوئے دونوں کندھوں پر نظر ہو، یہ مستحب ہے۔ چوتھی چیز جو مستحب ہے، کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا۔ نماز میں کھانسی ہو جاتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے یا کسی کو پہلے سے کھانسی کی تکلیف ہے تو وہ نماز میں حتی الامکان کوشش کرے کھانسی کو روکنے کی، جب برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر کھانس سکتا ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرے کہ کھانسی نہ آئے، اسے روکنے کی کوشش کرنا یہ مستحب ہے۔ اور باجی کبھی کبھی جیسے اگر جمائی آ جائے، جیسے نکل جاتی ہے، جی یہ 5واں مستحب ہے،
کہ جمائی میں اپنے منہ کو بند رکھنا. جمائی میں اگر جمائی آئی ہے نماز میں تو اپنے منہ کو پوری شدت کے ساتھ بند رکھیں. اس کے باوجود بھی اگر برداشت سے باہر ہو کے منہ کھل جاتا ہے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی حالتوں میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ کو چھپا لینا یہ مستحب ہے. قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے منہ چھپانا، اور اگر رکوع، سجدے یا قعدہ یا جلسے میں جمائی آتی ہے اور منہ کھل جاتا ہے تو پھر الٹے ہاتھ کی پشت سے چھپانا منہ کو، یہ مستحب ہے. کیونکہ جمائی کا آنا سستی کی علامت ہے. سستی اور نیند یہ غفلت کی علامت ہے، اور غفلت ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، کہ جب نماز کے دوران انسان جمائی کے لیے منہ کھولتا ہے تو اس کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے منہ کو اول تو کھلنے سے روکنا، اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے، اور باقی تمام حالتوں میں الٹے ہاتھ کی پشت سے منہ کو چھپا لینا. یہ مستحب عمل ہے نماز کا. صحیح؟ تو آپ لوگوں کو 5 مستحبات سمجھ میں آئے، جس کو کریں گے نماز کے اندر انشاءاللہ، اہتمام کریں گے تو اجر و ثواب میں زیادہ بڑھ جائے گا. یہ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو دوپٹے یا اسکارف سے نکال کر پھر تکبیر تحریمہ کہنا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو طویل کرنا حالت انفرادی میں، اور اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرنا، مخصوص موضوع پر، مخصوص موقعوں پر، مخصوص جگہ پر نظریں رکھنا، کھانسی کو اپنی طاقت کے بقدر روکنا، اور اسی طرح جمائی کے لیے حتی الامکان کوشش کرنا کہ منہ بند رہے. اگر منہ کھل جائے تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ اور باقی تمام حالتوں میں الٹے ہاتھ کی پشت سے اپنے منہ کو چھپا لینا. یہ نماز کے 5 مستحبات ہیں. اگر کوئی اس کا نہیں اہتمام کرتا تھا تو آج سے، بلکہ ابھی سے نیت کر لے کہ انشاءاللہ اب جو عصر کی نماز پڑھیں گے تو اسی طریقے سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ تعالی. چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. کل دیکھتے ہیں نماز کے مفسدات اور مکروہات کیا ہیں. مکروہات تو ہم پڑھ چکے ہیں، نماز کو کون سی چیزیں بالکل توڑ دیتی ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نماز جنازہ اور غسل وغیرہ کے بارے میں پورا پڑھیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ بھی جو ہے ایک زندگی کا خاص جز ہے کہ دوسرے کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ میت کا آخری حق بھی اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھ کر پھر اگر ہم اس پہ عمل کریں تو بہتر ہے. ایسا نہیں ہو کہ میت کا آخری حق ہے اور اسے ہم اچھے طریقے سے ادا نہ کر پائیں اور ایسے ہی اسے رخصت کر دیں، جبکہ اس کا غسل صحیح طریقے سے ہوا بھی نہ ہو، کفن ہوا بھی نہ ہو. اور کون لوگ کفن دے سکتے ہیں، کون غسل دے سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ سارے کے سارے مسئلے مسائل ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باجی ایک بات پوچھنی تھی. جی جی. باجی اشراق کی نماز، جیسے فجر کی نماز کے بعد ہم تسبیحات اور ذکر اذکار کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اور اشراق کا ٹائم ہو گیا، ہم بیٹھ کے ہی نیت کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ اشراق کی نماز نفل نمازوں میں آتی ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں کھڑے ہو کے پڑھیں گے مستحب عمل ہے، ثواب میں اضافہ ہوگا. یہ اچھا بات. چلیے ٹھیک ہے، اجازت دیجیے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کل وبرکاتہ. سب کوشش کریے گا وقت پہ پورے 2:30 بجے کلاس لے آ جائیں. ٹھیک ہے؟ جی باجی انشاءاللہ.